أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر وبؤولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة واللہ عزیز حکیم۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 228 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اس عورت کے بارے میں جس کو طلاق ہو جاتی ہے اس کی عدت کا ذکر فرماتے ہیں اور مرد کا رجوع کرنے کا بھی اس میں بیان ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ فرما دیا ہے کہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ ارشاد ہوتا ہے والمطلقات، اور طلاق یافتہ عورتیں، یعنی وہ عورتیں جن کو طلاق ہو گئی ہے ان کو مطلقات کہتے ہیں۔ تو وہ عورتیں جو طلاق یافتہ ہیں، والمطلقات یعنی وہ عورتیں جو طلاق یافتہ ہیں، یتربصن وہ انتظار کریں، بانفسہن یعنی اپنے نفس کو، اپنے آپ کو انتظار کریں۔ ثلاثہ کا مطلب 3، قروء کا مطلب زمانہ، وقت، مدت یا حیض۔ عام طور پر جو ہمارے تفسیر کے تقریباً تمام لوگوں نے جنہوں نے تفسیر لکھی ہے انہوں نے قروء کا مطلب حیض ہی لیا ہے، یعنی جس کو ماہواری کہتے ہیں۔ عورت ہر 28 دن کے بعد اس کو اس صورتحال سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو ثلاثہ قروء یعنی 3 حیض تک، تقریباً 3 مہینے، یعنی 3 مہینے انتظار کرے۔ ارشاد ہوا والمطلقات، اور طلاق یافتہ عورتیں یتربصن انتظار کریں، بانفسہن اپنے آپ کو، ثلاثہ قروء 3 حیض تک، یعنی 3 مہینے تک انتظار کریں جن کو طلاق ہو جاتی ہے وہ عورتیں۔ ان کی عدت اس کو کہتے ہیں۔ عدت کا مطلب ہے وہ وقت جو کہ وہ نکاح دوسرا نہیں کر سکتی کسی سے، ان کو انتظار کرنا ہوتا ہے 3 حیض تک، تاکہ اگر ان کے پیٹ میں اس کا بچہ ہے جن کے ساتھ ان کی پہلے نکاح تھا، شادی تھی، تو وہ ان کو بتا دیں اور اس طرح کسی کی اولاد کسی اور کے گھر میں نہ چلی جائے۔
یا کسی اور کے نام سے منسلک نہ ہو جائے۔ تو ارشاد ہو گیا پہلے حصے میں یہ عدت کا کہ 3 مہینے کی عدت ہے طلاق جب ہو جاتی ہے تو اس وقت۔ اسی حصے کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، اور طلاق یافتہ عورتیں انتظار کریں اپنے آپ کو 3 حیض تک، یعنی 3 مہینے تک۔ آگے ارشاد ہوتا ہے ولا یحل، ولا اور نہیں، یحل کا مطلب حلال یا جائز، تو اور حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے، لہن ان کے لیے، یعنی ان عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے جن کو طلاق ہو گئی ہے، این یکتمن، ان کا مطلب ہوتا ہے کہ، یکتم کا مطلب ہے چھپانا، این یکتمنا کہ وہ چھپائیں، یعنی اللہ فرماتا ہے ولا یحل لہن ان یکتمنا، اور جائز نہیں ہے ان کے لیے کہ وہ چھپائیں ما جو کچھ کے خلق پیدا کیا اللہ نے، ما خلق اللہ ہو جو اللہ نے پیدا کیا، فی میں ارحامہن ان کے رحم میں، ان کے پیٹ میں، جو اللہ نے ان کے رحم میں پیدا کیا، ان کے پیٹ میں پیدا کیا، اس کو نہ چھپائیں۔ ان کننا اگر وہ یومنا ایمان رکھتی ہیں، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، یعنی قیامت کے دن پر۔ تو اللہ کا ارشاد ہو گیا کہ ولا یحل، اور جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے، لہن ان عورتوں کے لیے جن کو طلاق ہو جاتی ہے، این یکتمنا کہ وہ چھپائیں ما خلق اللہ ہو جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، فی ارحامہن ان کے رحم میں، ان کننا یومنا اگر وہ ایمان رکھتی ہیں، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور قیامت کے دن پر، یعنی اگر اللہ اور قیامت کے دن پر وہ ایمان رکھتی ہیں تو پھر ان کے پیٹ میں جو کچھ ہے تو اس کو چھپائیں نہ، یعنی اگر بچہ ہے تو وہ بتا دیں کہ میں حمل سے ہوں، تو یہ حمل جو ہوگا تو وہ اسی کا ہوگا جس کے ساتھ اس کا نکاح تھا، تو یہ اس کا بچہ، تاکہ وہ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے 3 حیض یا 3 مہینے کی مدت دے دی تاکہ جس کا بچہ ہے وہ اسی کے نام سے منسلک ہو، یہ کسی اور کے پاس نہ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا یہ کہ عورتیں ان کے پیٹ میں جو کچھ ہے اس کو نہ چھپائیں اور وہ بتا دیں۔ تو اگر وہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں، یعنی یہ بہت بڑی بات اللہ نے فرما دی کہ اگر اللہ پر اور قیامت کے دن پر ان کا ایمان ہے تو پھر بتا دیں۔ اس کا مطلب اگر نہیں بتائیں گی تو سمجھو وہ ایسی ہیں کہ وہ اللہ پر بھی ایمان نہیں رکھتی اور قیامت کے دن پر بھی ایمان نہیں رکھتی، مطلب ہے ان کی حالت ہی خراب، کیونکہ انہوں نے اللہ کے حکم کو ایک طرف رکھ دیا۔ جو عورت چھپا لیتی ہے اور بتاتی نہیں ہے تو پھر وہ ایسی ہے کہ جس نے اللہ کے حکم کو ایک طرف رکھ دیا، قیامت کے دن پر بھی اس کا ایمان نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ نے بڑی سختی کے ساتھ عورتوں کو فرما دیا کہ تمہارے پیٹ میں جو کچھ بھی ہو بچہ، اس کے بارے میں آپ بتا دو، چھپاؤ نہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَبَعُولَتُهُنَّ، دیکھیں بڑی خوبصورت بات آئی ہے، کیونکہ جب طلاق ہو جاتی ہے، اس کو پہلی طلاق جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں طلاق رجعی۔ طلاق رجعی کا مطلب ہوتا ہے کہ مرد جو ہے اس طلاق کے بعد عورت کے ساتھ رجوع کر سکتا ہے، یعنی وہ عورت
طلاق پہلی طلاق کے بعد بھی مرد کی بیوی ہی رہتی ہے جب وہ حیض کی حالت میں ہوتی ہے تب تک، یعنی 3 حیض تک، اور وہ اسی کی بیوی ہی رہتی ہے۔ اگر مرد چاہے تو اس کے ساتھ رجوع کر سکتا ہے، کیونکہ اس کا ہی پہلا حق ہے کہ وہ اس کے ساتھ رجوع کرے۔ ہو سکتا ہے کہ جب اس نے طلاق دی اور اس کے دل میں خیال کچھ اور ہو، بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کی اصلاح فرما دی اور اس کا دماغ ٹھیک ہو گیا اور اس نے سوچا کہ میری بیوی اچھی ہے تو اس کے ساتھ وہ نباہ کرنا چاہتا ہے، تو اس لیے وہ اپنی بیوی سے اگر رجوع کر لیتا ہے تو اللہ کے نزدیک وہ زیادہ حقدار اسی کا ہے کہ وہ اپنی بیوی سے رجوع کر لے اور پھر بیوی اس کے ساتھ ہو جائے اور اس طرح ان کا گھر دوبارہ آباد ہو جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ اس لیے یہ جو ہے پہلی طلاق جو جس کو طلاق رجعی کہتے ہیں، تو اس کے بعد رجوع جو ہے وہ کر سکتا ہے بندہ۔ دوسری طلاق اگر دیکھیں، اگر پہلی طلاق جو اگر ہو گئی اور بندے نے ایک طلاق دے دی، طلاق دے کر عورت کو چھوڑ دیا، اب وہ 3 حیض تک انتظار کرے گی، یعنی 3 مہینے۔ اگر 3 مہینے تک مرد جو ہے اس کے قریب ہی نہیں گیا، نہ اس کے ساتھ رجوع کیا اس نے، نہ ہم بستری کی، نہ کوئی ملاقات کی، جو جنسی رابطہ قائم کیا، یعنی اگر بندے نے کچھ بھی قائم نہ کیا رابطہ، تو اس کا مطلب ہے کہ اب وہ 3 حیض جب گزر گئے، 3 مہینے گزر گئے، اب گزر جانے کے بعد اب عورت کو دوسری طلاق ہو گئی، طلاق بائن کہتے ہیں۔ اب طلاق بائن بھی ہو گئی۔ اب طلاق بائن کے بعد اب اگر وہ جو مرد ہے وہ اگر وہ خیال کرتا ہے کہ دوسری طلاق کے بعد اپنی بیوی سے رجوع کرنا چاہتا ہے، تعلق دوبارہ میاں بیوی کا بحال کرنا چاہتا ہے، تو شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ اب وہ دوبارہ نکاح کریں گے، نکاح کو دوبارہ ریوائز کرنا پڑے گا، دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا، اس کے بعد پھر وہ تعلق بحال ہو جائے گا۔ لیکن اگر دوبارہ وہ تعلق بحال نہیں کرتا اور جب دوسری طلاق ہو جاتی ہے، اس کے بعد عدت یعنی 3 مہینے گزر جاتے ہیں، تو پھر تیسری طلاق پڑ گئی، تعلق مستقل ختم ہو گیا، تو پھر وہ اس کے ساتھ اس کا رابطہ اب ختم ہو گیا، اب رجوع بھی نہیں ہو سکتا، اب کیونکہ طلاق ہو گئی۔ اب اس آیت میں کیونکہ پہلی طلاق کا ہی ذکر لگتا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اب دیکھتے ہیں اگلے حصے میں، ارشاد ہوتا ہے وَبَعُولَتُهُنَّ، اور ان کے خامند جو کہ جن کی وہ بیویاں تھیں، جس خامد نے اس کو طلاق دی تھی، اور اللہ فرماتا ہے وَبَعُولَتُهُنَّ، اور ان کے خامند احق، وہ زیادہ حقدار ہیں، بے ردہن، ان کو واپس لینے کے، فی ذالک، اس میں، ان ارادو، اگر وہ ارادہ کر لیں، اصلاح کا، یعنی آپس میں محبت پیار اور خلوص کے ساتھ اصلاح اپنی کر لی، انہوں نے جو غلطی کوتاہی تھی وہ انہوں نے معافی مانگ لی، ایک دوسرے سے التجا کر لی، آپس میں تعلق بحال کر لیا اور رجوع کر لیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر اس کے جو خامد ہیں جس نے طلاق دی ہے، وہ خامد زیادہ حقدار ہے کہ وہ اس کے ساتھ دوبارہ نباہ کر لے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا طلاق رجعی، جیسے پہلی طلاق ہو گئی اس کے بعد اس کا خامد ہی وہ اگر رجوع کرنا چاہتا ہے تو وہ زیادہ حقدار ہے، تاکہ ان دونوں کے تعلق میاں بیوی کے دوبارہ بحال ہو جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ تو یہ بہت خوبصورت بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ آپس میں تعلق دوبارہ بحال ہو جائے۔ اس کے بعد اگلے حصے میں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَهُنَّ، اور ان عورتوں کے لیے،
ارشاد ہوتا ہے ان عورتوں کے لیے، مثل الذی، مثال یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ ان کے علیہن، ان پر، یعنی اب یہ یہاں پر یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا وَلَہُنَّ، ان عورتوں کے لیے حقوق ہیں، مثل الذی، جس طرح کے الذی علیہن، جس طرح تمہارے حقوق ان پر ہیں، یعنی عورتوں کے حقوق بھی مرد پر ایسے ہی ہیں جس طرح مرد کے حقوق عورتوں پر ہیں، یا عورتوں کے حقوق مردوں کے حقوق عورتوں پر ایسے ہیں جس طرح کے مردوں کے حقوق عورتوں پر ہیں۔ یعنی حقوق جو ہے اس کا مطلب ہے دونوں کے ایک دوسرے پر حقوق ہیں۔ تو حقوق جو ہوتے ہیں تو پھر ذمہ داری بھی ہوتی ہے، تو ہر بندہ اپنی حقوق کے ساتھ ذمہ داری کو بھی ادا کرے۔ اب کس طرح اللہ نے فرمایا بالمعروف، بالمعروف کا مطلب ہے دستور کے مطابق جو شریعت نے متعین کیے ہیں، جو شریعت نے بتا دیے ہیں، وہ دستور کے مطابق جو معاشرے میں، اسلامی معاشرے کا جو دستور ہے، جو آئین ہے، جو شریعت ہے، دستور کا مطلب ہے آئین یعنی شریعت، جو کہ طریقہ کار ہے اسلام کا، اس میں اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا ہے، اور شریعت کے اندر مکمل طور پر سب کچھ موجود ہے۔ دستور کے مطابق جو حقوق عورتوں کے ہیں ان کو پہچان کر کے ان کو ان حقوق کو ذمہ داری سے ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح مردوں کے حقوق جو عورتوں کے لیے ہیں ان کو ادا کرنا چاہیے، جس طرح کہ عورت کا حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ جب خامند عورت کو بلائے تو وہ آ جائے اس کے پاس، چاہے وہ تنور پر روٹیاں ہی پکا رہی ہو، اس کو چھوڑ کر اپنے خامند کے پاس آ جائے۔ اسی طرح سے فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اچھا خامند وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا ہو۔ تو یہاں پر یہ بھی فرمایا گیا کہ اپنی بیویوں کے ساتھ مہربانی اور خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ سلوک کرو۔ اور عورتوں کے بارے میں یہاں تک بھی فرمایا کہ اگر سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامند کو سجدہ کرے۔ اسی طرح آپ دیکھیں حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، تم نے اللہ کی امانت کہہ کر انہیں اپنے ہاں لیا ہے، تو اور اللہ کے کلمہ سے ان کی شرم گاہوں کو اپنے لیے حلال کیا ہے۔ عورتوں پر تمہارا حق یہ ہے کہ تم ان کے ساتھ محبت اور خلوص کے ساتھ مہربانی سے پیش آؤ، اور عورتوں پر بھی حق ہے کہ وہ اپنی شرمگاہ کی اور تمہاری عزت کی حفاظت کریں، اور تم اپنی بساط کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں روزی دی ہے اس کے مطابق ان کو کھلاؤ پلاؤ اور پہناؤ، اور ان کے منہ پر نہ مارو اور ان کو گالیاں نہ دو، یعنی نہ عورتوں کے منہ پہ مارو اور نہ ان کو گالیاں دو، اور ان کو گھر سے نہ نکالو، عزت کرو، احترام کرو۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل طور پر فرما دیا، تو اسی کی وضاحت ہوگی اسی آیت کی کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تو شریعت کے مطابق کہ جس طرح مردوں پر عورتوں کے حقوق ہیں اسی طرح عورتوں پر بھی مردوں کے حقوق ہیں۔ آگے فرماتے ہیں وَلِلرِّجَالِ، اور جو مرد ہیں علیہن، وہ ان کا درجہ ہے عورتوں پر، یعنی مرد کی فضیلت ہے، مرد عورتوں پر فضیلت رکھتے ہیں، جسمانی لحاظ سے بھی، اخلاقی لحاظ سے بھی، اور دیکھ بھال نگرانی کے لحاظ سے بھی، اور مال اور نان نفقہ کے خرچ کے حساب سے بھی، تو اس لیے مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے۔ ویسے بھی آپ دیکھ لیں کہ اب دیکھیں فضیلت تو ہے کہ عورت جو ہے پورے مہینے میں تو وہ کتنے دن، وہ 3 دن سے لے کر 10 دن جو کہ اس کے وہ
ہوتے ہیں حیض والے، تو ان دنوں میں وہ نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ کچھ اللہ کے اس طرح ذکر کر۔ مرد جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے مکمل، یعنی کہ وہ پورا مہینہ اللہ کا ذکر بھی کرتا ہے اور وہ قرآن پڑھے، عبادت کرے، تو اس کے پاس بہت وقت ہوتا ہے، تو نیکیاں کمانے کا زیادہ وقت ہے۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھ لیں کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے طاقتور بنایا ہے، عورتیں کمزور ہیں، تو وہ مرد جو ہے بہادری اور جرت رکھتا ہے، عورت کے پاس وہ چیز نہیں ہے جو جرت اور بہادری مرد کے پاس اللہ نے رکھی ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھ لیں کہ مرد کے اوپر نان نفقہ رکھا ہے، اور عورت کا اس کا خیال رکھے، نان نفقہ دے اور اس طرح خیال رکھے اس کا۔ اور اسی طرح سے مرد کے اسی یہ فضیلت میں درجے میں دیکھیں تو اب یہ بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی کہ مرد کو حق دیا ہے کہ وہ طلاق دے سکتا ہے، عورت کو حق نہیں دیا گیا، تو یہ فضیلت مرد کو ملی ہے نا۔ تو اس لیے یہ جو مغربی معاشرہ ہے اس کے اندر جو ہے عورت اور مرد کو برابر کہا گیا ہے، جبکہ اسلام کے اندر مرد اور عورت برابر نہیں ہیں، مرد کو فضیلت حاصل ہے، اس لیے مرد جو ہے اس کو طلاق کا حق بھی دیا گیا ہے، وہ بہادر بھی ہوتا ہے، اور وہ عورت جو ہے جب کہ مہینے میں اتنے دن وہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتی، جبکہ مرد جو ہے نمازیں بھی پڑھتا رہتا ہے، دین کے ساتھ منسلک رہتا ہے، اللہ کی قربت میں رہتا ہے، تو وہ زیادہ نیکیاں کما سکتا ہے، تو اس کے مرد کا درجہ عورت سے بڑا ہے ہوا ہے۔ تو اس لیے جو ہے اگر کوئی عورت یہ کہے کہ نہیں جی ایسی بات نہیں ہے، تو وہ مرد کی حیثیت عورت برابر ہے، تو وہ اس آیت کا انکار کرے گی، تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں قیامت کے دن جواب دے گی۔ تو اس لیے عورتیں جو ہیں ان کے درجات جو ہیں وہ بھی بلند ہیں، کیونکہ عورت ماں بھی ہوتی ہے، بہن بھی ہوتی ہے، بیٹی بھی ہوتی ہے، اس کی شان بھی بڑی ہے، لیکن مرد اور عورت جو کہ میاں بیوی ہیں ان کا اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ مرد جو ہوتا ہے اس کا درجہ فضیلت بلند ہے، اور عورتوں پر، یعنی مرد عورتوں پر فضیلت رکھتے ہیں۔ تو اسی لیے اگر بندہ نہیں مانے گا یا جو نہیں مانے گا، تو پھر اللہ نے آگے بتا دیا واللہ، اور اللہ تعالیٰ عزیز غالب بھی ہے، حکیم حکمت والا بھی ہے، یعنی اللہ نے یہ حکمت کی بات بتا دی، اور اللہ کا غلبہ ہے۔ اگر نہیں مانو گے تو قیامت کے دن تو پھر بتانا ہی پڑے گا نا وہاں پر، تو اللہ کا غالب اللہ نے یہاں پر چھوٹ دے رکھی ہے تاکہ تم اپنی جو ہے وہ اپنے جس طرح تمہارا ذہن چاہتا ہے، تمہارا دل چاہتا ہے، تمہاری مرضی ہے، اس کے مطابق اعمال کرتے رہو، لیکن قیامت کے دن تو اللہ تعالیٰ کے حضور جب حاضر ہوں گے تو بندہ کچھ نہیں کر سکے گا نا، ختم ہو گیا اعمال وغیرہ دنیا کے تھے وہ ختم ہو گئے۔ وہاں پر اللہ عزیز ہے، عزیز کا مطلب غالب ہے، اسی کا غلبہ ہوگا، تو وہاں سب کچھ پتہ چل جائے گا جو کیا ہوا دنیا میں ہے۔ اس لیے اللہ کی یہ حکمت کی باتیں، اس لیے اللہ نے فرمایا وہ عزیز الحکیم، اللہ عزیز بھی ہے، غالب بھی ہے، حکیم بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ اس نے حکمت کے ساتھ ساری باتیں یہاں پر ظاہر کر دی ہیں، تو بتا دیا ہے، یہ تو بندے کا کام ہے نا کہ وہ اس پر عمل کرے، اور اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اس کو وضاحت کے ساتھ جو ہے وہ سمجھے، اور پھر اس پر عمل کر کے دنیا کو بھی بہتر بنائے اور آخرت کو بھی بہتر بنائے۔ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ بندے سے چاہتا ہے۔ تو اس لیے اگر کسی عورت نے طلاق لے لی یا کسی مرد نے عورت کو طلاق دے دی، اب وہ نکاح نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ 3 حیض نہ گزارے، 3 مہینے نہ گزارے، تو 3 مہینے انتظار کرنا پڑے گا تاکہ حمل جو ہے وہ ظاہر ہو جائے، اگر اس میں ہے بچہ ہے تو جس کی اولاد ہے اس کو مل جائے۔ آپ خود سوچیں کہ اگر ایک عورت ہے وہ اگر نہ ظاہر کرے اس کے پیٹ میں کیا ہے، اور وہ کسی اور سے نکاح کر لے، تو وہ اللہ کے اس قانون سے جو اس آیت میں بیان فرمایا ہے تو اس سے تو ہٹ گئی۔ یہاں پر اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ اگر تم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہو، تو پھر اس کا ایمان پھر نہ رہا تو کام سارا خراب ہو گیا اس کا۔ تو اس لیے بہتر عمل کیا ہوتا ہے کہ بندہ دین کو سمجھے، اس پر عمل کرے، عورت ہو یا مرد ہو،
طلاق کا معاملہ بھی سمجھے، اور ہر طرح سے دین کے جو بھی احکام ہیں ان کو سمجھے اور ان پر عمل کر کے دنیا کو بھی بہتر بنائے اور آخرت کو بھی۔ یہاں پر ایک بات بہت اہم ہے کہ یہ حکم جو ہے اس عورت کے بارے میں ہے، یہ جو طلاق یافتہ وہ عورت جس کے ساتھ ہم بستری مرد کر چکا ہو، تو اس کے لیے 3 حیض کی اجازت ہے، 3 مہینے وہ انتظار کرے، پھر اس کا عدت جو ہے وہ ہو جائے گی پوری۔ تو عدت کا مطلب ہے وقت جو ہے اس کے بعد وہ نکاح کسی سے کر سکے گی، 3 مہینے کے بعد۔ اور یہاں پر یہ بھی بات ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ اگر کوئی عورت جیسے کسی کے ساتھ نکاح ہو گیا لیکن اس کے ساتھ بندے نے صحبت نہیں کی، ہم بستری نہیں ہوئی، اب اس کو اگر طلاق دی جاتی ہے تو اب اس پر کوئی عدت نہیں ہے، کیونکہ جب بھی طلاق دی جائے گی تو اس کی عدت سمجھو پوری ہو جائے گی، کیونکہ وہ اس کی عدت اس لیے ہوتی ہے تاکہ اگر اس عورت کے پیٹ میں کوئی بچہ ہے اس بندے کا، تو وہ جو ہے اس کا پتہ چل جائے اور وہ جس کا ہے اسی کو مل جائے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ عدت رکھی ہے، یہ صرف اس کے لیے ہے جس کے ساتھ خامد نے صحبت کی ہو اور اس کو حیض بھی آتا ہو، تو آزاد عورت ہو، تو اس کے لیے حکم ہے یہ۔ اور جس عورت کا نکاح بھی نہیں ہوا، ابھی نکاح ہو گیا لیکن وہ رخصتی نہیں ہوئی اور اس کے ساتھ صحبت نہیں ہوئی، تو پھر اس کے لیے جو ہی وہ ہو جاتی ہے، جب طلاق ہو جاتی ہے تو عدت بھی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کی عدت ہوتی ہی نہیں ہے۔ عدت اس کے لیے ہوتی ہے جس کے ساتھ خامد نے صحبت کی ہو، نکاح بھی ہوا ہو، شادی کے بعد وہ خامد میاں بیوی ساتھ رہے ہوں، صحبت ہوئی ہو، اس کے بعد جا کر اس کو 3 مہینے انتظار کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بڑے کھول کے بیان فرما دیا تاکہ عورتیں جو ہیں ان کو ماحول کا، سب چیزوں کا پتہ چل جائے اور وہ کسی چیز کو چھپائے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے کھول کے بیان فرما دیا۔ اب اس کو ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں اور اس کا ایک دفعہ ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ تو ارشاد ہوا، والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء ولا یحل لہن ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن ان کننا یؤمنا باللہ والیوم الآخر وبعولتہن احق بردہن فی ذلک ان ارادوا اصلاحا ولہن مثل الذی علیہن بالمعروف وللرجال علیہن درجہ واللہ عزیز حکیم۔ جن عورتوں کو طلاق دی جا چکی ہو وہ 3 حیض تک اپنے آپ کو روکے رکھیں، اور ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے، یہ حلال نہیں ہے کہ اللہ نے جو ان کے رحم میں پیدا فرمایا ہے اسے چھپائیں۔ انہیں ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے اگر وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں۔ اگر ان کے شوہر ان کے ساتھ تعلقات کو بہتر کر لینے پر آمادگی ظاہر کر لیں تو وہ اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ تو عدت کے دوران وہ اپنی زوجیت میں واپس لینے کے زیادہ حقدار ہیں۔ عورتوں کے لیے معروف طریقے پر جو کہ شریعت کے مطابق، دستور کے مطابق حقوق ہیں، اسی طرح جس طرح مردوں کے عورتوں پر حقوق ہیں، عورتوں کے مردوں پر حقوق ہیں۔ البتہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت حاصل ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام اور دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور پھر سمجھ کر اس پر عمل کر کے اپنے ہاں مشرف فرمائے، دنیا بھی بہتر فرمائے اور آخرت میں بھی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین۔